اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا انجام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے دریافت فرما لیا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے دیکھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا اور کسی نے خواب کا تذکرہ نہیں کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے ہیں جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک مقدس سرزمین کی طرف لے چلے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا شخص ہاتھ میں تنبور لیے ہوئے کھڑا ہے۔ اوپر والا شخص اس بیٹھے ہوئے شخص کے گلے کو چیر رہا ہے۔ جب اس کا گلا اچھے سے چیر دیا جاتا ہے تو تھوڑی دیر بعد اس کا گلا دوبارہ ٹھیک کر دیا جاتا ہے، مگر وہ شخص پھر اس بیٹھے ہوئے شخص کے ساتھ یہی معاملہ دوبارہ دہراتا ہے۔ یہ دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ آخر یہ کیا بات ہے، جس پر وہ دونوں شخص کہنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے چلیے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلتے ہیں تو ایک شخص زمین پر لیٹا ہوتا ہے اور دوسرا شخص اپنے ہاتھ میں بھاری پتھر لیے ہوئے کھڑا ہوتا ہے۔ اوپر والا شخص نیچے لیٹے ہوئے شخص کے سر پر نہایت بے دردی کے ساتھ وار کرتا ہے۔ چنانچہ وہ شخص اس لیٹے ہوئے شخص کے سر پر زور سے پتھر مارتا ہے تو پتھر رڑک کر دوسری طرف جا پڑتا ہے۔ جب کھڑا ہوا شخص ابھی پتھر دوبارہ لانے جاتا ہے تو اس وقت لیٹے ہوئے شخص کا سر پھر سے ٹھیک کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ شخص اسی طرح لیٹے ہوئے شخص کے ساتھ دوبارہ سر پر پتھر سے وار کرتا ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ماجرا ہے، جس پر وہ دونوں شخص کہنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلیے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلتے ہیں تو ایک ایسے غار کے پاس پہنچتے ہیں جو تندور کی طرح اندر سے کشادہ تھا اور اوپر سے تنگ، جس میں بہت زیادہ آگ لگی ہوئی تھی اور بہت سے مرد اور عورت اس آگ میں پڑے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں تو سب آگ کے شعلوں کے ساتھ اوپر آ جاتے ہیں اور باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب آگ نیچے جاتی ہے تو وہ واپس آگ کے ساتھ نیچے جاتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سب کیا معاملہ ہے؟ تو دونوں شخص کہنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے چلیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خون کی نہر بہہ رہی ہے اور ایک شخص خون کے نہر کے درمیان بہہ رہا ہے اور ایک شخص نہر کے کنارے کھڑا ہے اور نہر کے کنارے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ جس وقت اندر والا شخص نہر کے کنارے کے قریب آتا ہے اور نہر سے باہر نکلنا چاہتا ہے تو باہر والا شخص نہر کے اندر والے شخص کو سر پر پتھر دے کے مارتا ہے اور نہر کے اندر والا شخص پتھر لگنے سے واپس اپنے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ پھر سے وہ نہر سے باہر نکلنا چاہتا ہے تو پھر باہر والا شخص اس کو پتھر مار کر اس کی جگہ پر پہنچا دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس واقعے کو معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں شخص کہنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے چلیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے چلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑے درخت کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی درخت کے قریب ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے سامنے آگ چل رہی ہے اور وہ آگ کو مزید تیز کر رہا ہے۔ پھر وہ دونوں شخص مجھ کو اس درخت کے اوپر چڑھا کر لے گئے۔ اس درخت کے درمیان ایک عالی شان مکان بنا ہوا تھا۔ وہ دونوں شخص مجھ کو اس مکان میں لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا خوبصورت مکان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس مکان میں بہت سے بوڑھے، جوان اور بچے موجود تھے۔ پھر دونوں شخص اس مکان سے مجھے اوپر لے گئے جہاں ایک اور مکان تھا جو پہلے سے زیادہ عمدہ اور خوبصورت تھا، جس میں صرف بوڑھے اور جوان تھے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شخص سے دریافت فرمایا کہ تم دونوں تمام رات مجھے لیے پھر رہے ہو
آخر ان پر اسرار حقیقت سے آگاہ تو کرو، جس پر انہوں نے بتایا کہ جس شخص کا گلے کو چیرا گیا تھا وہ جھوٹا شخص ہے، جس کی جھوٹے باتیں کو سن کر دنیا مشہور ہو جاتی ہے، قیامت تک وہ اسی سزا میں مبتلا رہے گا۔ اور جس کا سر پھوڑا جا رہا تھا وہ ایک ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم اور قرآن عطا فرمایا، مگر وہ رات کو غافل ہو کر سو جاتا تھا اور دن کو بھی اس پر عمل نہ کرتا تھا، قیامت تک اس کو اسی عذاب میں مبتلا رکھا جائے گا۔ اور جو شخص آگ کے گار میں تھے وہ زنا کار تھے اور خون کی نہر میں سود خور تھا، اور اس کے بعد بڑے میاں صاحب اور نابالغ بچے جو درخت کے نیچے بیٹھے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گرد لوگوں کے نابالغ اولاد تھی۔ اور اسی درخت کے نزدیک جو شخص آگ چلا رہا تھا وہ مالک دروغہ دوزخ تھا۔ اور جو پہلا مکان درخت کے اوپر ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ داخل ہوئے تھے وہ عام مسلمانوں کا گھر تھا، اور اس کے اوپر والا دوسرا مکان شہیدوں کا گھر ہے، اور میں جبرائیل ہوں اور دوسرا شخص میکائیل ہے۔ اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر ذرا اوپر کو اٹھائے، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ کچھ کیا دیکھتی ہے کہ میرے اوپر آسمان پر ایک سفید بادل نظر آیا ہے، جس پر وہ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا گھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں؟ اس پر انہوں نے کہا نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کی عمر پوری نہیں ہوئی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پوری ہو چکی ہوتی تو آپ بھی ضرور داخل ہو جاتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹا شخص قرآن پاک کے علم ہونے کے باوجود غفلت کرنے والا اور اس پر عمل نہ کرنے والا شخص، زنا کا، سود خور اور دوسروں کی سزا کا کیا حال ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نابالغ عام مسلمان اور شہداء کے کیا درجات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر برائی سے محفوظ رکھے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ واقعہ بہشتی زیور کی کتاب سے لیا گیا ہے۔